اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے یا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ روح کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا روح جو ہے نا امر ربی ہے۔ اب یہ آج کے اس دور میں لوگوں کے اندر یہ تمیز بھی نہیں رہی کہ روح اندر سے کیا کرتی ہے، روح ہم کو کس طرف لگانا چاہتی ہے، نفس کس طرف لگانا چاہتا ہے، یہ ہم کو احساس بھی نہیں رہا ہے۔ پھر بھی ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ہم سے جو نیک کام سرزد ہوتا ہے وہ ہماری روح کی طرف سے ہوتا ہے، ہم سے جو بد کام سرزد ہوتا ہے وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کے اندر اس کے جسم میں دو چیزوں میں رسا کشی چلتی ہے۔ روح جو ہے نا جسم کے اعضاء سے کہتی ہے کہ بھئی تم وہ کام کرو جو شریعت مطہرہ نے بتایا ہے، یعنی آنکھ سے کہتی ہے کہ تم نظر نیچی رکھ کے چل، ہاتھ سے کہتی ہے روح کہ تو حلال روزی کی کمانے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر۔ اسی طرح جسم کے ہر اعضاء سے اس کا مخاطبت رہتی ہے، اس کا آفر یہ رہتا کہ بھئی تم شریعت مطہرہ کو پکڑ لو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلو۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو نا جسم کے اعضاء کو نفس آفر کرتا ہے آزادی، آنکھ سے کہتا ہے تو جو چاہے کر، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہاتھ سے کہتا ہے تو جو چاہے کر، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ نفس جو نا آزادی دیتا ہے، روح جو نا آپ کو کنڈیشنز کے اوپر چلنے کو کہتی ہے۔ تو اعضاء یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی نفس کی طرف سے جو آفر دیا گیا ہے وہ آسان ہے اور اس کے اندر کوئی ریسٹرکشنز بھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا پورے اعضاء مل کے نفس کو جتا دیتے ہیں۔ اب یہ لڑائی ہوتی ہے دل پہ حکومت قائم کرنے، کس کی حکومت ہونا؟ روح کی حکومت ہونا ہے تو روح کو جتانا پڑے گا، نفس کی ہونا ہے تو نفس کو جتانا پڑے گا۔ اب نفس جیت جاتا ہے، اب دل کے اوپر نفس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور روح جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے، بے قرار ہوتی ہے کہ اللہ میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اب اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب نفس جو نا سب سے پہلا جوان لڑکوں کے دلوں میں جو نا ایک خواہش پیدا کرتا ہے کہ بھئی ہم کو عورت چاہیے، لڑکی چاہیے۔ وہ کسی ایک لڑکی پہ یا کسی پہ بھی فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے اور اس کو نام دیتے ہیں محبت کا۔ اصل میں وہ محبت نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نفسانی خواہش۔ اسی طرح بے شمار نفسانی خواہشوں کے ہم آج غلام ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بے شمار دھندے کرنے پڑتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اور جو ہے نا عیاشی کرنے کے لیے، اور جو ہے نا اس لیے ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں رہا کہ نہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا راضی کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے پاس آ کے جھکنا بھی جو ہے نا ہمارے پاس اب اتنا میجورٹی آف دا پیپل میں اتنا وقت نہیں رہا۔ ہاں آج بھی ہے تھوڑے لوگ جو مسجدوں میں تھوڑی سی ایک تعداد آتی ہے اور جو ہے نا جھپ جاری اپنے سجدے بھی مارتی ہے، تھوڑے لوگ ڈیٹیل نماز بھی پڑھتے ہیں، سکون سے بھی بیٹھتے ہیں اللہ کے دربار میں، تھوڑے لوگ ایسا سجدے مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ سب نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے کہ بھئی تو لڑا اگر رب سے کہ بھئی نہیں میرے کو نماز پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں بولتا ہے نماز پڑھ لے اور رب پڑھتے نکل جاؤ،
دیکھو فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے اور فلاں چیز ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کے پیچھے لگا جاتا ہے۔ اب ہمارے اتنے جو ہے نا ہمارے اتنے جو نا خواہشات ہے، ایسی لمبی لسٹ لگی ہوئی ہماری نفسانی خواہش کی کہ ہم مر بھی جانے کے بعد وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور نفسانی خواہشات کے پیچھے جو چلتا ہے وہ اپنی خبر کو کیا بناتا ہے؟ جہنم کا کھڈا۔ اور جو لوگ روحانی طریقے پہ، روح کے کہنے پہ چلتے ہیں، وہ لوگ اپنی خبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں۔ تو اب آج کل جنت دوزخ کا بھی زیادہ ٹینشن نہیں رہا۔ لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ بھئی ہم جو ہے نا مسلمان ہیں اور یوم جو ہے نا قیامت رسول اللہ کو شفاعت ہے، شفاعت کا حق ہے، اور رسول اللہ اپنے امتی کو شفاعت کر دیں گے۔ ہاں بے شک امتی کو شفاعت ضرور کریں گے، لیکن امتی کو آج کے زمانے میں امت کہاں باقی رہی ہے؟ بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ امتی وہ ہوتا ہے جو جس کے دل میں پریورٹی لیول پہ اللہ، اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اب جس کے دلوں میں یہ سب محبتیں دب کے اس کے اوپر دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ہمار رشتوں کی محبت، اپنی محبوبہ کی محبت، سب سے سر چڑھ کے تو اپنی محبوبہ کی محبت بولتی ہے، اس کی محبت جب سب چیزوں میں مقدم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ خالی جوان بچہ عاشقی کرتا ہے، نہیں، آج کے زمانے میں 70 سال کا بڈھا بھی عاشق ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی، کیونکہ 70 سال کے بڈھے کو بھی شہوت ستاتے رہتی، کیونکہ انہیں شہوت کا غلام رہتا، انہیں نفس کا غلام رہتا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے۔ تو جب یہ سارے چیزیں ہمارے دلوں کے اوپر حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے محبتاں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت تو دب گئی ہے، دب کے جو نا دفن ہو گئی ہے، تو اب یہ سب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا نام تو قرآن میں فاسق رکھا ہے۔ اب یہ فاسقین یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی ہم کو۔ اللہ کی پناہ ہے میرے بھائیوں، ارے میرے نام کے مسلمان بھائیوں، نفسانی نفس کی پرستی کرنے والے لوگوں، اپنے آپ کو ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے مانگو کہ ہم کو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فاسقوں کے لیے تو کہہ دیا ہے کہ میں کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی کوشش کرو، ابھی بھی جو فاسق ہو چکے ہیں وہ بھی کوشش کرو کہ بھائی ایسی کوشش کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ جس بات سے تم سے راضی ہو جائے اور تم کو اپنے راستے پہ لگا لے، اور تمہاری اپنی خود کی خبر جو نا جہنم کا کھڈا بننے سے جو نا جنت کی کیاری بن جائے، جنت کا جو ہے نا باغ بن جائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، واپس آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے غیر قوم تم پہ مسلط آلریڈی کر دی گئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ ٹائم ہوتے 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 چیزیں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آج بھی چیزیں جب خراب ہو رہی ہے تو ہم جا کے اللہ کے سامنے جھک کے اپنی مغفرت مانگنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے، ہم جاتے ہیں وہی غیر قوم سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کرو، آپ ایسا کرو۔ تو کون جو ہے نا کون سنے گا یہ بات؟ غیر قوم کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ان کے مذہب کی طرف لے جانا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم بھی جو ہے نا نفس کے جو تابع ہیں، اصل میں تو ہم مشرک ہیں، کیونکہ جو اللہ کے تابع ہوتا ہے وہ کسی اور کے تابع نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اگر تم اپنے نفس کے تابع ہے تو تم مشرک ہے۔ تو تم بجائے دوسروں کو مشرک بولنے سے اچھا ہے تم اپنے خود دامن میں جھانک کے دیکھو کہ تم کس طرف ہے، تم کس کے اشارے پہ چلتے ہو۔ تم مسجد میں تو کھڑے ہو کے یہ بولتے ہو، باہر نکلتے ہو پھر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جاتے ہو، تو تم خود سب سے بڑے مشرک ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی نفی کرا اور نفسانی خواہشات کو مارا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرا، تو وہی انسان شفاعت کا حقدار بھی ہے اور اللہ کے رحم کا حقدار بھی ہے اور اللہ کی مغفرت کا حقدار بھی ہے۔
اور جو شخص نفس کے ساتھ اللہ کو شریک کرتے رہا وہ کسی چیز کا حقدار نہیں میرے بھائی. غلط فہمی میں ہے، غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو. بہرحال یہ ہے کہ اب آج کے زمانے میں لوگ جو ہے نا وظائف بانٹتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وظیفہ پڑھے تو وہ بھی پیسوں کے لیے، وہی دنیا کے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے. یہ وظیفہ پڑھو تو اتنی دولت آ جائے گی، یہ وظیفہ پڑھو تو اتنی دولت آ جائے گی، ایسا کرو ایسا کرو. ابھی ارے بھائی کوئی جو فاسق ہے وہ جو ہے نا جا کے جو نا وظیفہ پڑھا تو اس کو کہاں سے وہ وظیفہ ورک کرنے والا ہے. جو اللہ والی ہوتا ہے اس کو تو دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ اللہ جتنا بھی دیتا ہے اس کے اوپر اکتفا کر لیتا ہے اور راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ دولت مانگنے والے یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، تو پھر کہاں سے ان کا جو نا وظیفہ کام کرے گا. اور وظیفہ دینے والے بھی مال لوٹنے بیٹھے ہیں اور وظیفہ کرنے والے بھی مال بنانے کے چکر میں ہیں. اللہ ہی حافظ ہے ہمارا بھائی. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ابھی اپنے نفسوں کو کچلو، اپنے نفسوں کو پیر کے اوپر پیر رکھو. اور بزرگان دین اور اللہ کی درباروں پہ اگر گئے تو وہاں پہ بھی جا کے دنیا کے لیے دعا مت کراؤ. وہاں جا کے ان سے کہو کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہم سیدھے رستے پہ لگ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں. ایسی دعائیں کراؤ وہاں جا کے تو تمہارے لیے کچھ فائدہ ہے. نہیں تو وہ کافر بھی جاتا ہے وہاں پہ، وہ بھی منت کرتا ہے. یہ ایک نام کا مسلمان بھی جاتا ہے منت کرتا ہے. اگر منت اتفاق سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر اب وہ درگاہ پہ سجدہ مارنا بھی شروع کر دیتا ہے. اگرچہ درگاہ پہ سجدہ مارنا حرام ہے، لیکن یہ درگاہ والے جو درگاہ کو دھندا بنا کے درگاہ پہ بیٹھے، درگاہ کے انتظام کرنے والے منتظمین، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ سجدہ کریں اور اپنا عقیدہ اس کے اوپر بنائیں تو زیادہ مال بنائیں گے ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی بیڑا غرق کرنے والا ہے، اور یہ جو جا کے سجدے مارتے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اور مصیبت میں پھنسو لوگوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. وما علینا الا البلاغ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا رسول اللہ.